الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آل سیدی یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے ساتھ امام حسن علیہ السلام کی پرنور شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہو گیا ہے کہ بہت سارے اسکالرز، جن میں ویسٹ کے اسکالرز اور لوکل اسکالرز تمام اس بات کی بارے میں تبصرہ کرتے رہتے ہیں، اور آپ نے جتنے بھی لٹریچر دیکھے ہوں گے یا بکس دیکھی ہوں گی یا ان مبلغوں کی گفتگو سنی ہوگی، تو اس سے یہ اندازہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے دراصل کتنی شادیاں کی۔ یہ معاملہ ایسا ہے جس کو میں اپنی امت مسلمہ کو مشترکہ طور پہ ایک لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے تھا، اور اس انداز سے اس موضوع پر گفتگو کرنی چاہیے تھی تاکہ اس کے امام حسن علیہ السلام کے مخالفین، پروپیگنڈا کرنے والے لوگ بھی اس سے خاموشی اختیار کرتے۔ ہمارے علماء کی جنرلی یہ روش رہی ہے کہ وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے آرگومنٹس کو ڈنائی کرتے رہتے ہیں یا اس آرگومنٹ میں کچھ امینڈمنٹس کرتے رہتے ہیں، جبکہ چاہیے یہ تھا کہ مل کر ویسٹ کو، مشرکین کو، نان بلیورز کو، بلیورز کو بھی، ایسے بلیورز کو جو اسلام میں بلیو پوری طور پہ نہیں کرتے اور پیغمبر اسلام کے دین کو ایک مکمل دین نہیں تصور کرتے، ان کو ایک ایسا پیغام جاتا کہ وہ آئندہ اس قسم کی باتیں انہی کی گفتگو سے اخذ کر کے آگے نہ بڑھاتے۔ میں سید حسان الفلاح اسلام ٹرسٹ کے بانی کی حیثیت سے اور ایک مبلغ کی حیثیت سے اپنے یہ فرض سمجھتا ہوں کہ ایسے معاملات پہ اپنے خیالات کو اس انداز سے پیش کروں جس انداز سے میں نے ان کو ہسٹوریکلی اور ریلیجسلی اخذ کیا ہے۔ امام عالی مقام جو 15 رمضان کو پیدا ہوئے، یہ 3 ہجری کے بعد کی بات ہے، اور یہ صفر کے مہینے میں 50 ہجری کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ امام حسن علیہ السلام کو ایک آسان، آسائش پرست شخص کے طور پر پیش کیا گیا، اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا رہا کہ وہ ایک بہادر شخصیت تھے، اور انہوں نے بہادری سے مقابلہ کیا، جبکہ امام حسن علیہ السلام پیچھے رہ کے پرسائز زندگی گزارنے کے زیادہ شوقی نظر آتے ہیں۔ یہ گفتگو سن کے ایک عجیب سی کیفیت انسان کی طاری ہوتی ہے کہ یہ گفتگو کس کے بارے میں کی جا رہی ہے۔ کیا کسی کو اندازہ بھی ہے کہ جس شخصیت کی پیغمبر اسلام نے تربیت کی ہو، وہ اس قسم کی چیزوں میں، اس قسم کی فروعی چیزوں میں زندگی گزار سکتا ہے؟ کیا وہ تاریخ کو بھول گئے ہیں؟ کیا وہ جنگ صفین کو بھول گئے ہیں؟ کیا وہ جنگ جمل کو بھول گئے ہیں جہاں امام حسن علیہ السلام نے بھرپور کردار ادا کیا، اور اپنی بہادری کے بارے میں جو شکوک و شبہات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں، اگر وہ ان واقعات کو پڑھ لیں تو یہ شکوک و شبہات تو کیا، وہ تو ان کے بہادری کے متعارف ہو جائیں۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مخالفین ان پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھے اور ان کے گھر کا گھراؤ
کرتے تھے اور رات کو ان کے خوف تھا کہ ان کے گھر پہ حملہ کیا جائے گا، تو ان کے گھر کے گرد جو لوگ پہرا دے رہے تھے ان میں ایک امام حسن علیہ السلام تھے اور امام حسین علیہ السلام تھے. دونوں بھائی راتوں کو وہاں پہرا دیا کرتے تھے. تو وہ پرآسائش زندگی کدھر گئی جس پرآسائش کی زندگی کے بارے میں یہ اپنے مشرقی مبلغین اور مغربی مبلغین بھی قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ مخالفین امام حسین یا مخالفین آل رسول نے جس انداز سے امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کو پیش کیا، جو ان کا کریڈٹ بنتا تھا، جو ان کی خدمات کے بارے میں ان کو صلہ ملنا چاہیے تھا، وہ کریڈٹ ان کو نہیں دیا جاتا رہا، جس کا تاریخ کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی. تنگ نظری یا معاندانہ رویہ یا ڈیفیمیشن کیمپین کو لیا جائے تو امام حسن علیہ السلام کے متعلق یہاں تک لکھا جاتا رہا کہ انہوں نے اپنی خلافت تھی وہ کچھ دیناروں کے عوض فروخت کر دی، اور انہوں نے امیر معاویہ کی خلافت کو قبول کر لیا اور وہ ان کے تابع ہو کر زندگی گزارنے لگے. ایسی سوچ کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انتہائی معتبر نواسے کے بارے میں یہ کہیں کہ انہوں نے خلافت دیناروں کے عوض فروخت کر دی اور باقی کی زندگی عیاشی میں گزارتے رہے، شادیاں کرتے رہے اور طلاقیں دیتے رہے. اب کوئی ذی شعور بندہ اس بات کو تسلیم کر سکتا ہے؟ کیا اس کے پاس کوئی ایسا آرگومنٹ ہے جس کے تحت وہ یہ ثابت کر سکے کہ امام حسن علیہ السلام اس نوعیت کے، اس شخصیت کے، اس کریکٹر کے مالک تھے؟ حیف ہے ایسی سوچ کے اوپر، حیف ہے ایسے بیانات کے اوپر جو لوگ دینے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے. اور شادیوں کے بارے میں تو لوگوں نے انتہا کر دی ہے. اب آپ اس بات سے جھوٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں نے اس تعداد کو 70، 90، 200، 250 اور 300 کی حد تک پہنچا دیا. یعنی ایک شخصیت، ایک اعلیٰ معتبر شخصیت جس نے پیدل کتنے ہی حج کیے ہیں، وہ ساری عمر شادیاں کرتے رہے. 300 شادیاں کرنے میں جتنا عرصہ کنزیوم ہوتا ہے، ان کی پہلی شادی کے بعد اور ان کی آخری شادی تک کوئی 14 سال کا عرصہ بنتا ہے. اس 14 سال کے عرصے میں انہوں نے 300 شادیاں کر لیں. کوئی انسان کو اپنی عقل بھی استعمال کرنی چاہیے، کوئی کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن کامن سینس کی چیز اگر ہمارے پاس نہیں، اگر ویسٹ کے پاس نہیں، ویسٹ اگر باعث ہے تو اس کامن سینس کی ہمارے پاس بھی بے حد فقدان ہے، اور ہمارے لوگ اس بھیڑ چال میں شامل ہو جاتے ہیں. اور امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں نے شکوک و شبہات لوگوں کے اندر پیدا کر دیے ہیں. بہت سارے لوگ شاید زبان سے نہیں ادا کرتے، لیکن ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی یا دبی ہوئی یہ بات ہے کہ غالباً امام حسن علیہ السلام ایک آسان زندگی گزارنے والی شخصیت تھے. امام حسن کی زندگی کا اگر جائزہ لیا جائے تو ان کی تربیت کرنے والے کون تھے؟ وہ جب پیدا ہوئے تو وہ آل رسول میں سب سے پہلی اولاد تھے، پہلی ممبر تھے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر پیدا ہوئے. انہوں نے اپنے بچپن کی تعلیم، حالانکہ ان کی والدہ ان کی زندگی میں بہت تھوڑا ساتھ دے سکیں، لیکن جتنا بھی انہوں نے ساتھ دیا، انہوں نے اپنی والدہ کو تبلیغ کرتے ہوئے دیکھا، عبادت گزاری میں دیکھا، اور اپنے نانا محترم کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا اور تبلیغ کرتے ہوئے دیکھا، اور جو کچھ انہوں نے اس سے سیکھا انہوں نے اس کو اپنی عملی زندگی میں بالکل ایگزیکٹلی بروئے کار لایا. اگر آپ امام حسن علیہ السلام کے نام پر ہی غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عرب میں پہلے امام حسن
کے نام کے بہت ہی کم لوگ، یا کوئی ہماری نظر میں تو کوئی ایسے لوگ نہیں گزرے جن کا نام حسن، امام حسن سے پہلے رکھا گیا ہو۔ جب ان کا نام رکھا جانے لگا تو اس مسئلے میں گھریلو طور پہ گفتگو ہوئی کہ ان کا نام کیا ہونا چاہیے۔ تو حضور پاک نے، پیغمبر اسلام نے، پیغمبر صحرا نے کہا کہ ان کا نام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا، اس کا نام میں وہی رکھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وارد ہوا، آمد ہوا، وہ نام حسن کا تھا، امام حسن۔ حسن علیہ السلام کا نام اللہ تجویز کر رہا ہے، اور وہ جس کا نام اللہ تجویز کر رہا ہے وہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے راستے پہ پیروکار نہیں، اس کا اللہ تعالیٰ کا پیروکار نہیں، اس کو فالو نہیں کر رہا۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے، پیغمبر اسلام نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ طلاق دینا تو جائز ہے، اسلام میں روا ہے، لیکن طلاق دینا ایک ناپسندیدہ فعل ہے، اور اس ناپسندیدہ فعل کو، جس کو ان کا محترم نانا مبارک جس کا ذکر کرے، اس کے بارے میں امام حسن کا رویہ یہ ہو کہ وہ ایک دن شادی کرتے ہیں، دوسرے دن طلاق دے دیتے ہیں۔ یہ چیز کسی کامن سینس کو ٹچ کرتی ہے؟ کوئی بندہ اس بات کا جواب دے سکتا ہے، لیکن آنکھوں پہ جب پٹی بندھی ہوئی ہو تو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ جس کا نام اللہ نے تجویز کیا، جس کا نام پیغمبر نے اڈاپٹ کیا، جس پیغمبر کے سائے میں وہ بڑے ہوئے، وہ اپنے نام کے خلاف زندگی بسر کریں گے؟ یہ تو کسی بھی قاعدے میں نہیں آتا۔ بات کچھ امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کی نہیں، وہ ذرا نرم دل شخصیت کے مالک تھے، تو ان کو ٹارگٹ کرنا اہل بیت کے مخالفین کے لیے قدرے آسان تھا۔ تو انہوں نے جتنا بھی ہو سکا امام حسن علیہ السلام کو ٹارگٹ کیا۔ بنو امیہ میں بہت سارے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی جوانی میں جب جنگوں میں حصہ لیا تو بہت لوگ بنو امیہ کے فور فادرز کو انہوں نے کیفر کردار تک پہنچایا۔ تو ایسے تمام لوگ بھی ان کے خلاف تھے، اور وہ کوئی بھی موقع جائیں ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے جس میں وہ اہل بیت کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش نہ کریں۔ امام حسن علیہ السلام نے جن والدین کی گود میں پرورش پائی، ان کی قربانیوں کو جس انداز سے دیکھا، ان کی مذہب میں محبت اور مذہب کے لیے کارکردگی ان کی نظر میں رہی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ان کے سامنے رہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دفعہ نجران میں مباہلے کے لیے، جب ان کی عمر بہت چھوٹی تھی، ساتھ لے گئے۔ جب ان کی عمر صرف 6 سال تھی تو ان کو مباہلے میں بھی شرکت کروائی۔ اس قسم کی تربیت جو ہے، کیا اس بات کو ونڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ تمام تربیت بعد میں ضائع ہو گئی اور امام حسن علیہ السلام کسی اور ڈگر پہ چل نکلے؟ اگر غیر متعصبانہ طریقے سے دیکھا جائے تو آپ ہسٹوریکلی اگر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہسٹری یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ ایک بہادرانہ، ایک پرشجاعت زندگی گزاری، بلکہ ایک مشکل زندگی بھی گزاری۔ ان کے 15 حج پیدل چل کر جانا بھی اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ وہ کس قسم کی پرآسائش زندگی تھی اس دور میں، جبکہ سارا علاقہ ریگستان تھا، راستے میں کئی درختوں کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اب تو حضور اکرم کی پیش گوئی کے مطابق وہ علاقہ، مکہ سے مدینہ تک کا علاقہ جو ہے وہ تو سرسبز ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس زمانے میں تو یہ تمام ایک بیابان صحرا تھا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ کوفہ میں
جب ابو موسیٰ الاشعری اس بات کی بھرپور کوشش کرتا ہے کہ لوگ امام عالی مقام حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہ دیں اور کوفے کے اندر ہی رہیں اور ان کا ساتھ چھوڑ دیں، تو اس موقع پہ نہ صرف یہ کہ امام حسن علیہ السلام نے بہادری کا جوہر دکھایا، بلکہ انہوں نے اپنی فصاحت اور بلاغت کا بھی اظہار کیا، اور انہوں نے ایک بھرپور تقریر کی کوفہ کے لوگوں کے سامنے، اور ان کو یاد دلایا کہ کیا آپ غدر کو بھول گئے ہیں، کیا آپ جنگ احد کو بھول گئے ہیں، کیا آپ جنگ خیبر کو بھول گئے ہیں، کیا آپ تمام جنگوں کو بھول گئے ہیں جس میں میرے والد نے بہادری کا مظاہرہ کیا اور اسلام کی خدمات سر انجام دی؟ کیا ایسے شخص کو آپ تنہا چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا آپ اس بات کا تصور کر سکتے ہیں؟ یہ تقریر جو انہوں نے کی، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو انتہائی متاثر کیا۔ تو یہ تقریر کرنا، یہ جا کے لوگوں کو فیس کرنا، یہ اپنے والد کے لیے سپورٹ کرنا ایک تن آسان آدمی کا کام ہوتا ہے؟ یا ایک آدمی جس کے اندر بہادری کا فقدان ہو، یا جس کے اندر مذہب کی نالج کا، مذہب کی فالوئنگ کا فقدان ہو، یا جس کے اندر صرف یہی شوق ہو کہ وہ شادیاں کرے اور ڈیورس دیتا رہے؟ اسی طرح جنگ صفین اور جنگ جمل کے درمیان انہوں نے اپنے والد کا بھرپور ساتھ دیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو ایک موقع پہ کہا بھی کہ آپ میری بیک پہ رہو حسن، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی بھی کانسیکوینسز میں اگر کسی نے اپنی اس امت کو لیڈ کرنا ہے تو وہ شخصیت جو ہوگی وہ آپ ہوگے۔ تو کیا بعد میں بہت سارے لوگوں نے تو اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے یہ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو بلا کر یہ کہا کہ میرے بیٹے کو اپنی بیٹیوں کی شادیاں نہ کروائیں، کیونکہ یہ میری لوگوں کی بیٹیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں فوراً۔ کیا آپ ایک باپ سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کے بارے میں ایسی گفتگو کرے گا جس بیٹے کو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ میری بات قوم کو، اپنی امت، میری رسول کی امت کو لیڈ کرے گا؟ کیا حضرت علی اپنے بچے کو جانتے نہیں تھے کہ وہ کس کردار کا آدمی ہے؟ ان کے نام سے منسوب کر دیا گیا کہ وہ کہتے رہے کہ طلاقیں دیں، اور طلاق شادیاں کرتے ہیں تو ان کو بیٹیاں نہ دیں۔ اس قسم کی احمقانہ گفتگو وہی کر سکتے ہیں جن کے اندر تعصب کی گہرائی ہوتی ہے، اور جو جان بوجھ کر واقعات کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں اور ایک مکمل کیمپین چلاتے ہیں تاکہ اہل بیت کو بدنام کیا جا سکے۔ یہی چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی شادیوں کے بارے میں جتنی بھی رپورٹس، جتنی بھی باتیں تیار کی گئیں، جتنی باتیں گھڑی گئیں، یہ تمام من گھڑت باتیں ہیں، اور جان بوجھ کر ان کو بدنام کرنے، اور تو کچھ ان کے پاس کوئی طریقہ تھا نہیں اہل بیت کو بدنام کرنے کا، یہ ان کے پاس ایک آسان طریقہ تھا۔ انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ وہ اس طریقے سے استفادہ کریں، کیونکہ میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ امام حسن علیہ السلام ذرا نرم دل تھے، اور کچھ حالات بھی اس زمانے میں ایسے تھے کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ امیر معاویہ، کیونکہ بہت بڑی سلطنت کے اس وقت مالک تھے، انہوں نے کافی وسیع علاقوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا، تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں آ کے امت مسلمہ کو قتل و غارت ان میں کروا دیں۔ تو ان کی اس خوبی کو بھی ایسا قدر اچھالا گیا کہ ان کو نیگیٹو بنا کے ان کے لیے پیش کر دیا گیا، جہاں کہ یہ ایک انتہائی اہم اور ایک انتہائی سمجھدار دانشمندانہ فیصلہ تھا جو حضرت امام حسن علیہ السلام نے اس موقع پر لیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اسلام کی تاریخ اس وقت مختلف ہوتی، اور کتنی قتل و غارت اسلام کے اندر جنگ تو اس کو نہیں کہہ سکتے، وہ تو ایک میسیکر ہی تھا، کربلا کے واقعے سے پہلے کتنی اسلام کی تباہی ہو چکی ہوتی۔ اگر ہم تاریخ کا اور مذہب کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام اقتدار پر آئے تو امیر معاویہ کے پاس اس وقت بہت بڑی حکومت اس کے ہاتھ میں تھی، اس کے قبضے کے اندر 4 ممالک اس کے قبضے میں تھے، جن میں
پیلسٹائن، لیبنن، جارڈن اور سیریا اس کی دسترس میں تھا. اتنی بڑی حکومت کے مقابلے میں اس نے یہ کوشش کی کہ وہ امام حسن علیہ السلام کو پاور کے اوپر اپنی گرفت مضبوط نہ کرنے دے. اس نے امام حسن علیہ السلام کے پیچھے مخبر چھوڑ دیے، جاسوس چھوڑ دیے، اور ان کی ہر ایک مومنٹ کے اوپر اس نے نظر رکھنی شروع کر دی. امیر معاویہ کے اس کام سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال کس نوعیت پر جا سکتی ہے. امام حسن علیہ السلام اس تمام واقعے کو بغور دیکھ رہے تھے، اور حضرت امیر معاویہ کی اسٹرینتھ کو دیکھتے ہوئے ان کو یہ اندازہ تھا کہ یہ جو کانفلکٹ ہو سکتا ہے یہ امت مسلمہ کے لیے انتہائی خطرناک کانفلکٹ ہو سکتا ہے. دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جو فوج حضرت امام حسن علیہ السلام کے ڈسپوزل پر تھی، وہ فوج حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے جنگیں لڑ چکی تھی، اور they were battle hardened people but they were totally exhausted of wars. تو وہ جنگوں سے اب کافی اکتائے ہوئے تھے. پھر حضرت امیر معاویہ نے کوشش یہ بھی کی کہ یہ جو ان کے پاس فوج ہے یا ان کے جو حامی ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ان سے علیحدہ کیا جائے. تو یہ کوششیں جو جاری تھیں ان کو دیکھتے ہوئے حضرت امام حسن علیہ السلام نے یہ بہتر سمجھا کہ وہ اس قسم کے جنگوں میں جا کر مسلم امہ کو قتل و غارت کروا کے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا اس لیے ان کو اس سے دستبردار ہو جانا چاہیے، اور خاموشی سے ان کو اس بات کو امت پر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ کیسے اس سے نبرد آزما ہوتی ہے. مورخین کا یہ بھی خیال ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو حضرت امیر معاویہ کے خلاف صلح کرنے کے لیے اس لیے بھی آمادگی کا اظہار کرنا پڑا کیونکہ جو خوارجی تھے اس کے اندر جتنی بھی کیمپین امیر معاویہ نے چلائی تھی اس میں کافی حد تک اس بات پہ کامیاب ہو گیا تھا کہ امام حسن علیہ السلام سے اس کی جو ٹروپس ہیں، اس کی جو اتحادی ہیں، ان سے علیحدہ کر سکے. لہٰذا اس مجبوری کے تحت امام حسن علیہ السلام نے صلح کی طرف قدم بڑھایا، کیونکہ امیر معاویہ جو ہیں وہ پبلکلی تو ایک دیندار آدمی تھے، لوگ ان کو ایک ریلیجس آدمی سمجھتے تھے. پبلکلی تو ان کا امیج جو تھا وہ یزید سے مختلف تھا. یزید کے بارے میں لوگ عام صاف طور پہ کہتے تھے کہ ایک کرپٹ آدمی ہے، اس میں بہت ساری برائیاں ہیں، لیکن امیر معاویہ کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. لہٰذا امیر معاویہ کے خلاف جنگ کرنا جو تھا وہ ایک آسان کام نہیں تھا، جبکہ یزید کے خلاف جنگ کرنا تو ایک کو بالکل واضح سی بات تھی، اور اس کے اندر ایک بہت ہی بڑا مشن تھا، اور ایک ظالم کے آگے ایک غیر اسلامی طرز عمل پہ زندگی گزارنے والے کے خلاف کھڑے ہو جانا تو انتہائی ضروری تھا. لہٰذا امام حسن علیہ السلام نے جو اقدام اٹھایا وہ تو بالکل اسی پرسپیکٹو میں تو بالکل جائز تھا، اور جو اقدام امام حسن علیہ السلام نے امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر کے جو قدم انہوں نے اٹھایا اس میں بھی جس کا کریکس آف میٹر تھا وہ یہی تھا کہ امت مسلمہ فائدے میں رہے، اور اسلام کا بول بالا ہو. یہی پرسپیکٹو دونوں بھائیوں کا تھا، اور بہادری میں اور شجاعت میں اور فصیح البیانی میں دونوں بھائی ایک ہی کوائن کا دو حصے تھے. حکومت پہ قبضہ جما لینا بھی اور پورے ایریے پہ قبضہ کر لینا بھی، اور امت کو بھی اپنے زیر نگین کر لینا بھی، اور اپنے اسلام کے اصولوں کے خلاف زندگی گزار لینے کے باوجود بھی لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی. تو یہاں تک بات پہنچ گئی کہ امام حسین علیہ السلام کا کریکٹر اسیسینیشن کے لیے کسی موقع پہ بھی یہ دوبارہ آگے نہ آ جائیں، یا امام حسین علیہ السلام ابھی بیک اپ میں تھے
تو کوشش یہ کی گئی کہ اہل بیت کو بدنام کیا جائے، اور جو بنو امیہ کا سب سے بڑا پروپوننٹ تھا، جو سب سے زیادہ ان کو پروموٹ کرنے والا ابو الحسن تھا، اس نے سب سے پہلے یہ مت کریٹ کیا 70 شادیوں کا، اور اس نے امام حسن علیہ السلام کے بارے میں یہ رپورٹ کیا کہ انہوں نے 70 شادیاں کی۔ اب یہ رپورٹ ایک بنی، اس کے بعد بنو امیہ کے چاہنے والوں نے اس رپورٹ کو 70 سے 90، 90 سے 200، 200 سے 300 تک پہنچا دیا۔ اب امام حسن علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری حصے تک ان کے عقد میں 3 خواتین تھیں، تو 3 خواتین کے عقد میں ہونے کے بعد وہ ایک ہی عورت سے اور شادی کر سکتے تھے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ ایک عورت اور شادی کرنے کے لیے اگر اس کو تو وہ طلاق دیں گے، تو طلاق میں عدت کا پیریڈ بھی شامل ہوتا ہے، عدت کے پیریڈ کے بعد آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ تو 14 سال ان کی زندگی کے باقی تھے۔ ان 14 سالوں میں اگر آپ ان کی کسی عورت کی عدت کے دن پورے کرنے کے بعد ان کی دوسری شادی کا ذکر کریں کہ اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی کی، تو آپ دیکھیں گے کہ 14 سالوں میں وہ کتنی شادیاں کر سکتے ہیں۔ کوئی میتھمیٹک یہ ثابت کر سکتا ہے کتنے عرصے میں وہ 300 شادیاں کر سکتے ہیں؟ کسی قسم کے بھی اسٹیٹسٹکس یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ 300 شادیاں کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو مت ہیں یہ کریٹ کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں امام حسن علیہ السلام کے خلاف۔ امام حسن علیہ السلام نے آخری زندگی کے آخری حصے تک ان کی 3 شادیاں تھیں، 3 ان کی ازواج تھیں جن کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے انتہائی خوبصورت زندگی گزاری، انتہائی بہادرانہ مشفقانہ زندگی گزاری، انتہائی دانش مندانہ زندگی گزاری۔ اور جن لوگوں نے ان کے خلاف لکھا ہوا ہے، آپ لوگوں کو اپنا ذہن میں یہ رکھ لینا چاہیے کہ ان کی اہل بیت کے مخالفت میں سے یہ سب کچھ کیا گیا۔ امام حسن علیہ السلام نے کبھی بھی اس قسم کا کام نہیں کیا کہ آج یہ تو اسلام کا طریقہ کار ہی نہیں ہے کہ ایک دن میں شادیاں کرنی اور دوسرے دن شادیوں کے طلاق دے دینی۔ وہ عدت کا پیریڈ کہاں گیا؟ پھر وہ ان کو مسلمان کوئی کیسے تصور کرتا اگر وہ اس قسم کا کردار ادا کرتے تو؟ یہ اس اتنا بڑا جھوٹ جو بالکل واضح طور پہ جھوٹ نظر آ رہا ہے، اگر لوگوں کو نظر نہیں آتا تو پھر ان کو کہیں کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کر علاج کروانا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہسٹری کے اوپر، ایسی ہسٹری کے اوپر جو کہ بنائی گئی ہو، میڈ اپ ہو، اس پہ یہ بلیو کیا جائے۔ آل رسول جو ہیں، نواسہ رسول جو ہیں، وہ ایک اعلیٰ نوجوانوں کے جنت کے سردار ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی بھی اس انداز سے گزاری۔ ان کو آخر میں زہر بھی دے دیا گیا اسی لیے کہ ان سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے مقام پہ شہید کر دیا گیا تاکہ کھل کر کھیلا جا سکے۔ تو اب بھی اگر لوگوں کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی، اب بھی اگر ریلیجن اور ہسٹری ان کو نہیں بتا سکتا، تو ان کو بتانا، ان کو کنونس کرنا کافی مشکل ہے۔ ان کو اگر آپ کنونس نہیں کر سکتے، وہ تو جن کے کانوں پہ اور دلوں پہ جن کے کانوں پہ مہریں لگا دی گئی ہوں، تو وہ تو خیر سیکھ ہی نہیں سکتے، لیکن وہ ان لوگوں کو بھی موقع دے رہے ہیں، مشرکین کو بھی موقع دے رہے ہیں، ویسٹ کو بھی موقع دے رہے ہیں کہ وہ اس قسم کی غلط بیانی اسلام کے بارے میں پھیلا سکیں۔ تو خدا را پلیز کوشش کیجئے کہ ان متس میں، ان غلط بیانیوں میں نہ آئیں، اور امام حسن علیہ السلام کے کردار کے اوپر ان کی کردار کشی نہ کریں۔ وہ انتہائی بہادر، انتہائی دانشمند، انتہائی مذہب پسند، اپنی ماں کے مذہب پہ جو ان کو ماں نے ان کی تربیت کی تھی، جو ان کی نانا نے ان کی تربیت کی تھی، اس پر وہ زندگی کے آخری موڑ تک پورے اترے، اور انہوں نے اپنی امت کے لیے، حضور کی امت کے لیے، پیغمبر اسلام کی امت کے لیے جو ان کا رول تھا انہوں نے کامیابی سے ادا کیا۔ ہم اس قسم کی ویڈیو آپ کو آئندہ بھی پیش کرتے رہیں گے، جس میں ہم ایسے متھ جو کہ کریٹ کیے گئے ہیں اسلام کے خلاف بر صغیر میں، ویسٹ میں، ایسٹرن کنٹریز میں اور ویسٹ میں، ان کو ہم ان کا توڑ کرتے رہیں گے۔ ہم نے ہمارے تھم نیل پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادھر یورپ میں کتنے لوگ اسلام کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس قسم کی تمام غلط بیانیوں کو اور غلط پروپیگنڈے کو اور غلط سوچ کو نگیٹ کرتے رہیں اور حقیقت آپ کو بتاتے رہیں۔ آپ ہمارے چینل کے اوپر سبسکرائب کے بٹن پہ دبا دیں تاکہ ہم آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں۔ یہ ویڈیوز ہم کسی کاروبار کے تحت آپ کو نہیں بتا رہے کہ
سبسکرائب کرنے کا بھی اس لیے نہیں بتا رہے. یہ ایک طریقہ کار ہے کہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو آپ کی ڈسٹریبیوٹ ہو سکیں. سو ہم بھی اسی طریقہ کار کو اڈاپٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمارا میسج جو ہے، جو ریئل اسلام کا میسج ہے، وہ لوگوں تک پہنچ سکے اور ویسٹ کے پروپیگنڈے کو بھی ہم نگیٹ کر سکیں. ویسٹ کے پروپیگنڈے پہ بے شمار چیزیں ہیں جو ہم نے کرنی ہیں. ہمارے علماء تو آپس میں جھگڑے میں لگے ہوئے ہیں. ویسٹ اسلام کی دھجیاں بکھیر رہا ہے اور یہ خود ہی اپنے اسلام کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں بجائے اس کے کہ ویسٹ کے خلاف کھڑے ہو جائیں. پلیز خدا را آپ لوگ مل کر اس چیز پہ غور کریں اور صحیح کو صحیح کہیں اور ایسے غلط پروپیگنڈوں میں مت آئیں اور ویسٹ کے پروپیگنڈے کا مقابلہ کریں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. آئندہ ہم آپ کو اسی قسم کی ویڈیوز پیش کرتے رہیں گے اور آپ ہمیں اس کا فیڈ بیک بھی دیتے رہیں. اور کسی موضوع پر اگر آپ چاہتے ہو کلیریفیکیشن چاہتے ہو تو اس موضوع پر بھی ہم آپ کو ویڈیو پرووائڈ کرتے رہیں گے. ویڈیو دیکھنے کا ایک دفعہ پھر شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.